اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقی ہے نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ. جنت البقی، جنت المعلا، شہدائے احد اور وہ مساجد، وہ جگہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب، اس کو ڈھا دیا گیا، گرا دیا گیا. بات چل رہی تھی قبور کی تعظیم، ادب احترام اور مقدس ہستیوں کی زیارت. آج وہ اپنے 21ویں منزل پر داخل ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت باعث شرف بھی ہے، باعث عزت بھی ہے، حکم الہی بھی ہے. قرآن کے روح سے، احادیث کے روح سے یہ مسنون ہے، سنت ہے. اور یہاں تک کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے عمل کے اعتبار سے بھی یہ مسنون ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں اور ان ہستیوں کی بھی زیارت کی جاتی ہے. رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام کی زیارات، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میری زیارت کے لیے مدینہ آئے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. جو زمین کے کسی حصے پر بھی مجھ پر سلام بھیجے گا، سلام مجھ تک پہنچتا ہے اور پہنچے گا. جو میری قبر پہ آ کے مجھے سلام کرے گا، میں خود اس کو سنوں گا اور اس کا جواب دوں گا. اللہ اکبر. بہار الانوار جلد نمبر 100. فرمایا کہ جو میری وفات کے بعد میری زیارت کرے، یا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے رسول خدا نے فرمایا: جو میری وفات کے بعد میری زیارت کرے، یا تمہارے باپ حضرت علی، یا والدہ جناب سید طاہرہ، یا امام حسن، امام حسین کی زیارت کرے، میں خود قیامت کے دن اس کی زیارت کروں گا اور اس کو اس کے گناہوں سے بچاؤں گا. اللہ اکبر. رسول خدا کی یہ روایت امام حسن مصطفیٰ سے ہے، جلد نمبر 100 بہار الانوار. رسول خدا اس کی زیارت کریں گے اور اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیں گے. فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ ہر امام کا شیعوں کی گردن پر ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، ایک حق ہے. ہر امام کا حق شیعوں کی گردنوں پہ ہے، جو اس وقت پورا ہوتا ہے جب شیعہ اماموں کی زیارت کرتا ہے. یعنی بقی میں جو ہمارے 4 امام ہیں، ان کی قبروں پر جانا یہ ایک حق تھا امام کا ہماری گردنوں پہ، جس کو ہم ادا کرنے جاتے ہیں. اور دنیا میں جب انسان کسی کا حق ادا کرتا ہے تو وہ بھی اپنا حق ادا کرتا ہے، وہ فرض ادا کرتے ہیں، ہم حق ادا کریں. اور یہی وجہ ہے کہ فرض اور حق 2 چیزیں ہیں.
جب تک انسان فرض ادا نہ کرے حق لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بھی اپنا حق نہیں مانگا جب تک فرض ادا نہیں کیا، جبکہ وہ اس سے خود خدا ہے، اس کے اوپر کسی نے فرض نہیں رکھا ہے، لیکن اس نے رزق دینا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان کی زندگی کے ہر عیش و آرام انسان کے لیے بنائے، یہ فرض ہے۔ پھر جا کے اس نے جو ہے وہ حق مانگا کہ میری اطاعت کرو، مجھے خوش رکھو، مجھ سے محبت کرو، میری عبادت کرو۔ تو امام علیہ السلام کے حقوق ہماری گردنوں پہ ہیں۔ جب زیارت کے لیے انسان جاتا ہے تو وہ کسی طرح سے وہ حق ادا کرنے جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام ہماری محبت کے شوق میں ہماری قبروں کی زیارت کرے، شوق میں میری زیارت کرے، اور ہماری امامت کا دل سے تصدیق کرتا ہو تو ہم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے۔ یعنی قبروں کی زیارت بھی کر رہا ہو، ہماری امامت کو مان بھی رہا ہو، اور دل سے ہماری امامت کا قائل بھی ہو۔ یعنی امام کو امام منصوص من اللہ جانتا ہو، جو ان کا حق ہے۔ امام بلا فصل خلیفہ ہے مولا کائنات، ان کو ان کے حق کے اعتبار سے ماننا اور ان کی قبروں کی زیارت کرنا، یہ شیعان علی بن ابی طالب کے لیے فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، یہ حق ہے، اور حق ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ قیامت میں اس کی شفاعت کریں گے، کیونکہ اس کا عہد کیا گیا، وعدہ کیا گیا کہ تم ہماری زیارت کرو گے، ہم تمہارا حق ادا کریں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، بحار الانوار میں یہ جلد ہے، کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے، تمہیں بخشوا دیں گے اگر تم ہماری قبروں کی زیارت خلوص نیت کے ساتھ، امام وقت سمجھ کر، مجھے خدا کی بارگاہ میں منصوص من اللہ سمجھ کر تم اگر ہماری زیارت کرتے ہو تو ہمارے اوپر عہد ہے، ہم نے اپنا عہد اپنے اوپر کیا ہے، ہماری ذمہ داری کہ میں قیامت میں تمہیں تنہا نہ چھوڑوں، تمہاری شفاعت کروں اور تمہیں بخشوانے کے لیے آمادہ کروں۔ پھر اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری وفات کے بعد ہماری قبروں کی زیارت کرتا ہے، گویا وہ ہماری زندگی میں ہی ہماری زیارت کرتا ہے۔ یعنی جب انسان امام کی شہادتوں کے بعد ان کے روضہ مقدسہ، ان کے قبر مطہر پہ جاتا ہے تو یہ نہیں سوچتا ہے کہ انسان زری پہ ہم آئے ہیں، قبر پہ آئے ہیں، بالمشافہہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، وہ اصل میں اوریجنل ان سے ملنے جاتے ہیں۔ اور امام بیٹھے ہوں، ہماری مجال ہے وہاں کہ ہم جو ہے وہ جائیں اور دوسری باتوں کا خیال کریں، ہنسی مذاق کریں یا دوسرے خیالات ہوں۔ ہمارا شیوا یہ ہے کہ ہم زریوں پہ جاتے ہیں تو پہلے سیلفی، پہلے فوٹو اور پہلے ساری چیزیں، جبکہ امام بیٹھے ہیں۔ امام کہتے ہیں میرے زندگی میں جیسے تم نے ملاقات کی، اسی طرح میری قبر کی زیارت کے لیے آتے ہو تو اس طرح وہ زیارت ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کرو گے تو گویا تم حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جسموں کی زیارت کر رہے ہو۔ اللہ اکبر! نجف اشرف جا رہے ہو، مولا کائنات کے ساتھ جناب آدم اور جناب نوح کی قبر ہے، اور علی ابن ابی طالب کی زری ہم سوچتے ہیں کتنی رونق پر رونق اور کتنی خوبصورت اور کتنے اعلیٰ ہے، جبکہ علی کے جسم کی زیارت، وہی علی جن کا ہاتھ ید اللہ ہے، وہی علی جن کی آنکھ عین اللہ ہے، جن کے ہاتھ میں تلوار آتی ہے تو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی سند ملتی ہے، وہی زبان کی زیارت ہو رہی ہے جو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ فکر ہو جائے کہ ہم اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زری کی نہیں، اصل علی کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک طرف حضرت آدم ہیں اور دوسری طرف جناب نوح علیہ السلام دفن ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کوفے کے جانب ایک قبر ہے جو غمزدہ، وہاں جا کر 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، خدا اس کی حاجتیں پوری کرے گا اور اس کو خوش کرے گا۔ مراد یعنی نجف میں مولا کائنات کی جا کر زیارت کرنا انسان کی نجات کے لیے ہے، اور خدا اس کی حاجتیں پورا کرے گا، وہ بامراد آئے گا اور ہر طریقے سے خوش ہوگا، یہاں بھی خوش، پل صراط پہ خوش، حوض کوثر پہ خوش، قبر میں خوش، اور محشر میں بھی خوشی اسے ملحق ہوگی، مل جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ جو تم پر صلوات پڑھے گا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ 21 نمبر کی باقی کے سلسلے میں چل رہی ہے، یوٹیوب میں آپ دیکھیے باقی 20 پروگرام باقی کے سلسلے میں۔ اے فاطمہ جو تم پر صلوات پڑھے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، اور جنت میں میرے ساتھ اس کو ملا دے گا۔ اللہ اکبر، رسول خدا جنت میں رسول خدا کے ساتھ وہ ملحق ہو جائے گا جو جناب سیدہ پہ صرف صلوات پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، میری قبر اور منبر کے بیچ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور قبر کے درمیان واقع ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وہاں زیارت مستحب ہے، حجرہ رسول میں جناب سیدہ کی زیارت ہے، بقیع میں زیارت ہے، دنیا کے سارے مسلمان ریاض الجنہ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، وہاں کوئی بدعت نہیں کہتا کہ قبرستان میں جو ہے نماز نہیں ہوتی، مسجد دیکھ لیا، اور پھر کائنات میں کہاں قبر نہیں ہے، یہ تو مقدس مقام ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ حکم ہے، جنت ہے، حور و غلمان کی منزلیں ہیں، کمال رفعت اور بلندی ہے کہ انسان ائمہ معصومین کی قبر مقدس تک پہنچ جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کل تک آپ دیکھیں کہ دیگر علماء اور مجتہدین کے فتاوے، ان کی روایتیں اور اہل سنت کے تمام بڑے بڑے علماء ان کی کتابیں سے ثابت کیا ہے کہ قبر پر جانا، دعا مانگنا یہ سنت ہے اور یہ حق ہے۔ 5ویں امام فرماتے ہیں، جو 5ویں امام خود جنت البقیع میں دفن ہیں، جو جنت البقیع جا کر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا، اس کے قدم پل صراط پر جمے رہیں گے، وہ کٹ کے گرے گا نہیں، اس کے پاؤں میں لغزش نہیں ہوگی، خطا نہیں ہوگی، وہ پل صراط پہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، جبکہ لوگوں کے قدم پھسل پھسل کر رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام خود ہر جمعے کی رات امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ساری دنیا امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ امام حسین کبھی شام، کبھی روضہ رسول، کبھی بقیع، امام حسن مجتبی جناب سیدہ کی قبر پہ، کبھی نجف، سامرہ، یہ سب امام حسین جاتے ہیں۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام خود شب جمعہ یا روایت ہے کہ ہر جمعے کی رات یا جمعے کو
امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق اور مقام کو جانتے ہوئے ان کی قبر کی زیارت کرے گا، خدا اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج اور عمرے کا جو قبول ہوں ثواب لکھے گا، اور اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق، اللہ سب کو زیارت امام حسین کے شرف عنایت فرما، بار بار اس مقدس مقام تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ اکبر۔ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق کو، ان کے مقام کو، ان کے رتبے کو، ان کی ولایت کا قائل اور قبر کی زیارت کرے گا، خدا اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج اور عمرے جو قبول ہو گئے، باقی سارے حج عمرہ معلوم ہی نہیں کہ قبول ہوئے یا نہیں، لیکن امام حسین کی زیارت کے لیے کنفرم ہے، قبول ہے، ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو زندگی بھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کرے جبکہ وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، وقت بھی ہے، حالات بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، استطاعت بھی ہیں، دوسرے فریب میں نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو کر سکتا تھا اور نہیں کیا تو وہ ناقص دین ہے، اس کا دین کامل نہیں ہے، ایمان مرا ہوا ہے، اس کا ایمان زندہ نہیں ہے جو امام حسین کی زیارت نہ کرے۔ اور وہ جنت میں کم درجہ پائے گا، جنت میں بھی جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ جائے یا نہ جائے، لیکن اگر جائے گا تو بہت کم رتبہ اس کو جنت میں دیا جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان زیارتوں کی اہمیت ہے، زیارت کرنا چاہیے، زیارت کہیں منع اور بدعت نہیں ہے۔ خدا عرفات والوں پر اپنی تجلی روشنی چمکاتا ہے، ڈالنے سے پہلے قبر حسین کے زائرین پر اپنی تجلی ڈالتا ہے، اپنی رحمت عرفات کے میدان سے پہلے وہ اصل میں کربلا میں روضہ مقدس حسین ابن علی پر ان کی روشنی، خدا کی روشنی پہنچتی ہے، اور ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، ظاہروں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بہار 101 نمبر جلد صفحہ 37 میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہماری زیارت کرے اور اس کے گناہ معاف ہوں گے، فقیر ہو کر نہیں مرے گا، اور وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے رسول خدا کی زیارت کی ہو۔ وسائل الشیعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ غریب نہیں ہوگا، فقیر نہیں ہوگا، اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اسے خیر دیتا ہے جو امام حسین کی زیارت کرتا ہے۔ تمام مقدس مقامات، 4 امام ہیں بقی میں، جناب ام البنین، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب فاطمہ زہرا، تفصیلات گزر چکی ہے 20 ویڈیو میں، ایک سلسلے وار ہے، جنت المعلا، شہدائے احد، بقی اور بقی کے اثرات، لزومات، اور اس کے دستور، اس کے کرامات، اس کے معجزات، اس کی ہدایتیں، اس کی روشنیاں، سب کچھ بیان کی جا چکی ہے۔ کہا گیا کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور بغداد میں ایک پاک شخص کی قبر ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم جسے خدا رحمان نے محفوظ جگہ پر چھپا کے رکھا ہے، اور ایک قبر توس میں ہے، ہائے مصیبت، دل سے بار بار آہیں نکلتی ہے اس کی غربت اور مصیبت پہ۔ امام رضا خود فرماتے ہیں، بحار النوال جلد نمبر 102۔ بہت عظیم چیز ہے زیارت، بہت عظیم دولت ہے، عظیم سرمایہ ہے زیارت۔ اس کے بعد ایک آخری حصہ رہ جائے گا
جس میں اہل سنت کی روایتیں بیان کی جائے گی جنت البقیع اور زیارتوں کے سلسلے میں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے قبر کی زیارت کے روایت میں رسول خدا نے فرمایا ان قریب خراسان کی زمین پر ایک ایسا ٹکڑا دفن کیا جائے گا جو مومن اس کی زیارت کے لیے آئے گا، خدا جنت اس پر واجب کر دے گا، جہنم اس پر حرام کر دے گا، اور زہر سے شہید کیا جائے گا وہ ہمارا بیٹا۔ بحر الانوار 102 نمبر۔ توس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک زمین کا ٹکڑا ہے جو جنت سے اٹھا لیا گیا ہے، اور جو اس میں آ جائے گا جہنم سے محفوظ رہے گا۔ پانچویں امام محمد باقر الاسلام۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک فرزند علی رضا ظلم کے ساتھ شہید کیا جائے گا، توس میں ہارون کے پہلو میں دفن ہوگا، جو اس کی زیارت کرے گا گویا رسول خدا کی زیارت کی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہار 102 نمبر۔ جو دور سے آ کر میری زیارت کرے گا میں قیامت کے دن 3 جگہ اس کے پاس آؤں گا اور اس کو سخت خطروں سے بچاؤں گا۔ امام نے فرمایا جب نامہ اعمال اس کے داہنے یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اس وقت میں اس کی حفاظت کروں گا، پل صراط پر میں اسے بچاؤں گا، اور عمل جب تولا جائے گا ناپا جائے گا اس وقت میں اس کا خیال رکھوں گا، اس کی شفاعت کروں گا، اس کے درجات بڑھاؤں۔ زائر کی بے انتہا فضیلت ہے، چاہے وہ بقیع کی زیارت ہو، نجف کی زیارت ہو، کربلا کی زیارت ہو، مشہد کی زیارت ہو، سامرہ کی زیارت ہو، کہیں بھی بغداد کی زیارت ہو، زائر کے اہم رتبہ ہے، چونکہ زیارت کی اہمیت ہے۔ زیارت قبروں کی نہیں ہوتی ہے، اس اصل شخصیت کی، وہ مردہ نہیں ہے۔ زیارت کے معنی بالمشافہہ ملاقات کرنے کے۔ روایت میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت سب پر مقدم ہے، سب کے جامع ہے، سب سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 10 میں جو معصوم قم کی زیارت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحر الانوار 102 نمبر۔ ضمن میں شاہ عبدالعظیم کی بھی باتیں آئی تھیں کیونکہ ان کی بھی شہادت کی تاریخ آئی۔ حضرت شاہ عبدالعظیم کی زیارت جو تہران کے قریب ہے کرے گا، یہ عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ہے۔ امام حسن عسکری نے فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہم محمد اور آل محمد کی قبروں کی زیارت نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے نیک بھائیوں با عمل مومن کی قبروں کی زیارت کرے، ہمارے زندہ صالح دوست نیکوکار مومنین سے ملاقات کرے، اس کے لیے اس میں ہماری زیارت کا ثواب ہے۔ پھر یہ کوئی کہے بھائی مومن سے کیوں ملاقات کرتے ہیں؟ ہر مسجد میں لوگ مصافحہ کرتے ہیں، اہل سنت ہو، شیعہ کی مسجدوں ہوں، کسی بھی گروہ کی مسجدوں ہوں، عید کے دن ملاقات کرنا، کیوں ملاقات کرتے بھائی؟ زیارت جب کچھ ہے ہی نہیں، جبکہ اگر صالح نیکوکار مومن بعمل انسان کی اگر کوئی زیارت کرتا تو اسے زیارت ائمہ معصومین کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کرو، وہ تمہاری زیارت کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ جب ہمیں اپنے مردوں کی زیارت کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے تو جن کے نام پہ یہ دین، مذہب، شریعت، اسلام، قانون سب کچھ ہے، اس کا رتبہ، اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس جا کر پہلے ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس کے بعد اپنی حاجتیں طلب کرو، خدا سے دعا مانگو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا بحر الانوار جلد نمبر 10 میں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں، تلاوتیں مرنے والے کو ایسے ملتی ہے جیسے تم کو اپنے کسی دوست کا تحفہ مل جائے۔ دوست کا جب تحفہ ملتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اسی طرح تمہارے مرنے والے تمہاری تلاوت، دعا، اعمال کے انتظار میں رہتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اسے تحفہ جانتے ہیں اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار 102 نمبر جلد میں جو قبرستان سے گزرے اور یہ دعا پڑھے السلام علی اہل لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ
کیف وجدتم قولا لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ واشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ. جو یہ دعا پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. قبروں پہ جانا، اس پر ہاتھ رکھ کے سورہ انا انزلنا پڑھنا، 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا اگر کوئی پڑھتا ہے تو 1,00,000 فرشتے اس کی قبر پہ بیٹھاتے ہیں اللہ، اس کے ماں باپ کے قبروں پر، جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں. جب مومنوں کی قبروں کی عظمت ہے تو بقی کی قبر کی عظمت بہت عظیم، بہت عظیم. اس کی اہمیت انسان نہیں جانتا. خدا ہم سب کو بقی اور عین میں بقی کی زیارت کی توفیق دے دے. بقی میں عالی شان روضہ تعمیر ہو، نشان قبر باقی ہوں، تمام رکاوٹیں دور ہوں، عزت و کامرانی کے ساتھ زیارت نصیب ہو. ہماری زیارت شوق ملاقات میں ہو، ہماری زیارت یہ تحفہ ہو، ہماری زیارت حق ادا کرنے کے لیے ہو. ہم سب کو ائمہ معصومین کے مطیع فرما برداروں میں شمار فرما. عزت و کامرانی کی زندگی مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج علی محمد. خدا بند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. معصومین علیہ السلام کو راضی رکھنے کی دولت عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری یہ چھوٹی کاوشوں کو باعث شرف اور قبولیت کا درجہ عنایت فرما. جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اس میں کام میں مدد کی ہے اور اس میں بے انتہا محنتیں کی ہیں آپ تک پہنچانے میں، ریکارڈنگ سے لے کر اسے اپلوڈ کرنے میں، اسے بنانے سنوارنے میں، پروردگار ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما. ان کے اہل خانہ کے تمام حاجتوں کو پورا فرما. انہیں آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما. جنہوں نے یہ سنا ہے پروردگار ان کو سننے کا ثواب، اور جنہوں نے سن کر اس پر عمل کیا ہے اس کے عمل کرنے کا ثواب، اجر عظیم عنایت فرما. اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے مطیع فرما برداروں میں شمار فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے زندوں کی حفاظت فرما. یہ مشکلات پریشانیاں دنیا سے دور فرما. اور ہمارے جو عمرہ، زیارت اور دیگر چیزوں میں جو رکاوٹیں بنی ہیں ان کو آسان فائدہ فرما. گھروں میں بھی حفاظت میں رہیں، باہر بھی حفاظت میں رہیں، اور ہر طریقے کی عزت و کامرانی کی زندگی مرحمت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.